الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. سب سے پہلے میں آپ تمام احباب سے اور تمام شرکائے مجلس سے معذرت خواہ ہوں کہ میں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھے امید ہے آپ عذر کو قبول فرمائیں گے. ہمارے پیچھے جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم آپ تجھے دیکھ نہیں پا رہے، لیکن میرے خیال میں اگر نماز میں امام کی تلاوت سنائی نہ دے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں تو پھر بھی آپ کو آواز پہنچ رہی ہے. میرے محترم رفقا نے مجھ سے پہلے جو ارشاد فرمایا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس پر کیا اضافہ کر سکوں گا. لیکن ہمارے اکابر اور اسلاف نے جماعتی اور سیاسی جدوجہد کے لیے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اور وہ تعلیمات قرآن و سنت سے اخذ کیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کے ہم محتاج ہیں. ایک اچھی ترتیب قائم کی ہے کہ ہر فرد کے لیے اولین چیز اس کا ایمان، اس کے دل میں امانت و دیانت و عبدیت، اللہ کے ذات کی اور اس کے بھیجے ہوئے دین کی. تو شخص سے ابتدا ہوتی ہے اور شخص کی اصلاح یہ بنیادی چیز ہے. اگر ہمارے اندر امانت نہیں ہے، دیانت نہیں ہے
اور ہمارا دل دین و ایمان سے خالی ہے تو پھر ہم عادل نہیں ہو سکتے، ہم اپنی شخصی زندگی میں بھی ظالم ہیں۔ ایسے اشخاص پر مشتمل ایک گروہ اگر غلبہ حاصل کر لے تو پھر قوم پر بھی ایک ظلم ہی مسلط ہوگا، جبکہ دین اسلام کا جو مقصود ہے وہ معاشرے کو عدل فراہم کرنا ہے۔ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ عدل کے ساتھ کافر حکومت بھی برقرار رہ سکتی ہے اور ظلم کے ساتھ مسلمان کی حکمرانی بھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ دوسری چیز، جب ہم تعبیر بن جائیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی، تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین کا مکمل ہونا باعتبار تعلیمات کے اور احکامات کے ہے، لیکن پھر فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اب اس نعمت کا مصداق کیا ہے؟ ہمارے اکابر نے جو تعبیر کی ہے وہ یہ کہ اتمام نعمت اس کامل اور مکمل دین کی حکومت و اقتدار کا نام ہے۔ تو ملی اور مملکتی زندگی میں اللہ کے نظام عدل کا قیام یہ وہ بڑی نعمت ہے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائی گئی اور آپ کے چہرے پہ ڈالی گئی اور آپ کی بینائی واپس آ گئی تو فوراً پوچھا کہ یوسف کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو جواب دیا ملک مصر، وہ تو مصر کا بادشاہ بن گیا ہے۔ پھر پوچھا علی ای دین ترکتہ، کس دین پر آپ چھوڑ کے آئے ہیں ان کو؟ تو جواب دیا علی دین الاسلام، اسلام کے نظام کے ساتھ اس کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا الآن تمت النعمہ، اب نعمت تمام ہو گئی۔ یعنی کسی دین کا
مملکتی نظام بن جانا، اسی حوالے سے تاریخ اسلام میں سیاست و حکومت پر 500 سے زیادہ تصنیفات ہیں۔ مملکتی نظام کے حوالے سے اتنی بڑی رہنمائی اور کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے، لیکن ہم نے اس پہلو کو اہمیت نہیں دی، علمی اعتبار سے ہم نے اس کو فروغ نہیں دیا، اور کچھ عرصہ پہلے جب کراچی میں وفاق المدارس العربیہ کا اجلاس تھا تو میں نے وہاں علماء کی موجودگی میں یہ تجویز دی کہ سیاست شرعیہ پر باقاعدہ کورس ہونے چاہیے۔ ہم معروضی سیاست میں اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ بس ہمیں وہی دن نظر آتا ہے، وہی حکمران نظر آتا ہے، اس کی موافقت نظر آتی ہے، اس کی مخالفت نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں اصول سے اور علمی اعتبار سے اس نظام سے کوئی وابستگی نہیں۔ میں نے جتنے ائمہ اور مفکرین کی تعریفات دیکھی ہیں، اس کا خلاصہ ایک جملہ ہے: القیام علی الشیء بما یصلحہ، کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر کرنا کہ وہ اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اور میں آپ علماء کرام کے سامنے بھی جو میرے ذہن میں تعبیر آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ اگر اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت ہو تو آپ کر سکیں۔ کہ مملکتی زندگی کا ایسا انتظام و انصرام کہ جو دنیوی زندگی میں امن اور معاشی خوشحالی کا سبب بنے اور اخروی زندگی میں نجات کا سبب بنے، کیونکہ دین اسلام صرف مبدأ پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ معاد کو ضروری سمجھتا ہے کہ نتائج وہاں ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے جمعیت علماء اسلام ایک جماعت ہے، اور چونکہ انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنے کا اس کا مزاج ہے اور طبیعت ہے، تو باہم شریک زندگی کے لیے قوانین کا محتاج ہے، نظام کا محتاج ہے، حکومت کا محتاج ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حقوق وابستہ ہیں، ان انسانی حقوق کے تحفظ کا سوال ہے۔ اس اعتبار سے جماعتیں بنتی ہیں، نظریات وجود میں آتے ہیں، منشور سامنے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دعوت کا مرحلہ ہے۔
دعوت کے مرحلے میں جو تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات دی ہیں، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت دیا کرو، شائستہ انداز گفتگو کے ساتھ، گالم گلوچ تلخ لب و لہجہ یہ داعی کا انداز نہیں ہے، یہ منکر کا انداز ہے۔ اور اگر کسی معاملے میں بحث چھڑ جائے، جھگڑا پڑ جائے، تو اس جھگڑے کو بھی شائستہ انداز کے ساتھ انجام تک پہنچاؤ۔ اس میں وہ اخلاقی پہلو سامنے آتا ہے کہ جس اخلاقی کردار کے ساتھ آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکیں گے۔ اور اگر عوام اس کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ آپ کی جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں، تو پھر ہمارے ملکی نظام میں اسی کو حکومت کرنے کا حق ہے۔ جمہوریت یہ ایسی اصطلاح نہیں ہے جو علماء کے نظر میں کوئی انجانی سی اصطلاح ہے۔ ہم اپنی کتابوں میں جمہور علماء کا یہ قول ہے اور جمہور علماء کی یہ رائے ہے اور اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ اسلام اور جمہوریت کو برابر قرار دے دیا گیا ہے، یا اسلام یا جمہوریت۔ سب سے بڑی کم فہمی یہ ہے کہ ہم مقصد اور ذریعے میں فرق نہیں کر سکتے۔ مقصد اسلام ہے، ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، ایک زمانے میں بھی ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، اور زمانوں کے تواتر کے ساتھ ایک زمانے میں ایک اور ذریعہ، دوسرے زمانے میں اور ذریعہ۔ کبھی تلوار اور تیر کے ساتھ ہم جنگ لڑتے تھے، آج ہم ٹینک اور توپ کے ساتھ اور بم کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں۔ جہاد تو وہی ہے، لیکن ذرائع تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک مغرب کا تصور ہے اور ایک جو پاکستان کے آئین نے اس کا تعین کیا ہے۔ مغرب میں تو پبلک جیسے چاہے، معاشرہ جیسے مطالبہ کرے، معاشرے کی جو خواہش ہو اس کے مطابق قانون سازی کی جائے، تو یہ خواہشات کی اتباع ہے۔ لیکن ہمارا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، یعنی پارلیمنٹ بھی نہیں بنا سکے گی۔ اور پابند ہوگی پارلیمنٹ کہ وہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنائے گا۔ یہ سارے اصول طے ہیں۔ جمہوریت کو پابند کیا گیا ہے کہ یہاں اگر اکثریت بھی
قرآن و سنت کے خلاف رائے دے گی تو قبول نہیں کی جائے گی، وہ قانون سازی نہیں کر سکے گی۔ ابتدا میں قواعد و ضوابط یہ تھے کہ اگر اسمبلی کے 40% اراکین کہہ دیں کہ یہ مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے گا تو پھر لازم تھا کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے۔ لیکن 26ویں ترمیم میں ہم نے یہ اصول بنوا لیا ان سے کہ 40% نہیں، اگر 22% اراکین کہہ دیں کہ وہاں جائے گا تو پھر اس قانون کو وہاں اسلامی کونسل میں بھیجا جائے گا۔ اب عقیدے کی بنیاد پر تو معاملہ طے ہے، اب آگے ہے عمل درآمد، تو عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب ایک انسان مسلمان ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، نماز اس پر فرض ہے پڑھتا نہیں، روزہ اس پر فرض ہے رکھتا نہیں، حج فرض ہو گیا جاتا نہیں، تو مسلمان تو اس کو کہیں گے، کافر تو نہیں کہیں گے۔ تو اگر ہمارے اکابر کی جدوجہد اور رہنمائی سے آئین طے ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ملک مسلمان ہے۔ اب حکمران اگر عمل نہیں کرتے تو یہ ان کی کوتاہی ہے اور ہم ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ پھر اس نظام کے تحفظ کے لیے تیسرا مرحلہ آتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ دشمن کے مقابلے میں جتنا تمہارے بس میں ہے اپنی قوت تیار کرو، جنگی ساز و سامان تیار کرو۔ کیوں؟ اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت کے حدود کا تحفظ بھی تو کرنا ہے۔ دشمن حملہ آور ہو جائے، سارا کچھ آپ کا بگاڑ دے، تو اس کے لیے ایک دفاعی قوت کی بھی ضرورت ہے۔ اب ایک دفاعی قوت وہ ہے کہ جو ہمارے عوام نے کرنا ہے۔ تو آج کے دور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سوچتا ہوں کہ قوت میں عموم ہے، اور جس لفظ کے معنی میں عموم ہو اس کو عوام کی طرف کر دو۔ لہذا جو قوت مہیا ہو، سیاسی قوت ہے، مدرسے کی قوت ہے، علم کی قوت ہے، تصنیف کی قوت ہے، تبلیغ کی قوت ہے، دعوت کی قوت ہے، جو قوت عوام کے اختیار میں ہے وہ حاصل کرے۔ کیونکہ آج تو ہر ایک فوجی نہیں ہے، آج عوام ہے، فوج ایک ادارہ ہے۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، آپ علماء کرام خود کہتے ہیں کہ جہاں عطف آ جائے تو وہ دلالت کرتا ہے مغایرت پر، تو یہاں عموم و خصوص کی مغایرت ہے۔ تو جنگی ساز و سامان میں آپ بنائیں ایٹم بم، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ایک ہے قوت کا حصول اور ایک ہے قوت کا استعمال۔ سو یہاں اللہ رب العزت نے قوت کے حصول پر ترغیب دی ہے تاکہ آپ کی دھاک دشمن پر بیٹھی رہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یہ نہیں فرمایا کہ تقاتلون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ استعمال میں احتیاط ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ شخصی زندگی میں ایمان و دیانت، مملکتی زندگی میں ایک سیاسی نظام، معاشی نظام، اقتصادی نظام، بین الاقوامی تعلقات، یہ سارے سیاست میں آتی ہے۔ اور پھر اس کی حفاظت کے لیے ایک دفاعی قوت۔
لہذا ہم کوئی دفاعی قوت کے منکر نہیں ہیں. دفاعی قوت تو ایک ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے، ریاست کی ضرورت ہے. لیکن اگر میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں فوج کے ادارے میں مداخلت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا دائرہ اختیار بھی نہیں، دائرہ کار بھی نہیں ہے، تو پھر میرا یہ بھی نظریہ ہے کہ فوج کو بھی سیاست میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں. عدل شریعت میں سمجھتا ہوں. تو تیسری چیز ہے دفاعی قوت کا حصول، مضبوط دفاعی قوت. ہم پاکستان کے مضبوط دفاعی قوت کے قائل ہیں، لیکن ہم سیاست میں ان کی مداخلت کو مسترد کرتے ہیں، اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو قانون سازیاں ہوتی ہیں، ابھی تازہ قانون سازی ہوئی ہے جس میں اس تیزی کے ساتھ قانون سازی کی گئی ہے کہ بعد میں جب ہم نے اس کو مطالعہ کیا نہ تو وہاں بحث ہوئی. میرے خیال میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی اس کو باریکی سے نہیں دیکھا، لیکن جو اس کی شکل سامنے آ رہی ہے اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ قانون سازی آئین کے بھی خلاف ہے. آئین سے متصادم ہے. یہ بھی کہا گیا ہے اس میں کہ یہ قانون کہ جس میں فوج کے اندر کے نئے انتظام اور ان کے اختیارات کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں وزیر اعظم کے انتظامی اختیارات جو ان اداروں میں ہونے چاہیے، چاہے بری فوج کے اندر ہو، چاہے فضائی کے اندر ہو، چاہے بحری کے اندر، وہ بھی وہاں ایک شخص کے اندر مرتکز کر دیے گئے. اور پھر یہ قانون تمام قوانین پر بالاتر ہوگا. یعنی اگر کسی قانون کو اس قانون سے تصادم ہوگا وہ غیر مؤثر ہو جائے گا. اب پہلے غیر مؤثر تو بناؤ نا. غیر مؤثر بھی نہیں بنایا، وہ اپنی جگہ پر ایگزسٹ کر رہے ہیں، وہ دفعات بھی موجود ہیں اپنی جگہ پر، اور نیا قانون لا کر کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی دفعہ اور شق اس قانون سے متصادم ہوگا تو غیر مؤثر ہوگا. لیکن اب تک اس کو نہ نشاندہی کی گئی ہے، نہ اس کو غیر مؤثر کیا گیا، نہ اس پہ ترمیم کی گئی. آپ بتائیں کہ یہ ایک قانونی تضاد ہے یا نہیں؟ اور یہ قانون سب پر بالاتر ہوگا. اب پتہ نہیں، یہ تو قانون دان جانیں کہ کیا قانون کی دنیا میں اس طرح کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں. لیکن میں آئین کے حوالے سے جانتا ہوں کہ جس زمانے میں پارلیمنٹ میں یہ بات آئی کہ قرآن و سنت سپریم لا ہونے چاہیے اور بالاتر قانون ہونا چاہیے قرآن و سنت کو، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب نسیم حسن شاہ مرحوم نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، آئین کے تمام دفعات برابر ہیں اور کوئی ایک دفعہ بھی دوسرے دفعے پر بالادست نہیں ہو سکتا. شریعت کے حوالے سے تو تمام دفعات آئین کے برابر ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ کو میں طاقت اور اختیارات کا ارتکاز اور پھر تمام قوانین پر اس کی بالادستی،
اس کے لیے قانون سازی ہو گئی. پاکستان اس لیے بنا تھا. آپ اپنے ادارے کے اندر انتظامی تبدیلیاں لائیں، اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. آپ آرمی چیف بھی ہوں، آپ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں، آپ فیلڈ مارشل بھی ہوں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. لیکن وہ اختیارات جو پارلیمنٹ کے ہونے چاہیے وہ مقتدرہ کے اندر ایک فرد کو دے دیے گئے ہیں. اب اس کا اختیار اپنے بری افواج پر بھی، فضائیہ پر بھی اور بحریہ پر بھی تسلط کر دیا گیا ہے، اور وہاں وہ تمام اختیارات رکھے گا، کسی کو برخاست کرنے کا، کسی کی ملازمت میں اضافہ کرنے کا، کسی کی استعفے کو منظور کرنا نہ کرنا، تمام اختیارات اس کو دے دیے گئے ہیں. جبکہ یہ کنٹرول، یہ کمانڈ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوا کرتا تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اختیار ان کے حوالے کر دیا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اگر کسی قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، یعنی اس میں پارلیمنٹ کو بھی نکال دیا گیا. تو قانون سازی اور اس حوالے سے آئین میں ترمیم و تبدیلی اور اس قسم کی چیزیں وہ بھی گورنمنٹ کے حوالے کر دی گئی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کو اپنے راستے پہ لانا اور بوٹ کے نیچے دبانا ان کے لیے شاید آسان ہے. ہم چیزوں پر اختلاف کر رہے ہیں، اصولی اختلاف کر رہے ہیں. ہم کسی کو گالی تو نہیں دے رہے، کسی کے ساتھ جھگڑا تو نہیں ہے ہمارا. لیکن اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر ہیں تو ہمیں پارلیمنٹ کے اندر، تو اس پر میں مزید بھی کام کرنا چاہتا ہوں. اور اسی وجہ سے میں لیڈر آف دا اپوزیشن کے دفتر میں گیا اور میں نے ان کو سمجھایا کہ اگر ہم اس طرح بکھرے بکھرے نظر آئیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہماری کوئی مشترکہ حکمت عملی نہیں ہوگی تو پھر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. تو اس بنیاد پر ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمانی کردار کے لیے ایک جوائنٹ اپوزیشن کی تجویز دی ہے. کیوں؟ ہمیشہ حکومت جب بنتی ہے تو اتحادی جماعتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. پہلے اتحاد کرتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ قائد ایوان منتخب کرتی ہے. لیکن جو پارٹی بھی حکومت میں نہ ہو وہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھتی ہے. تو اپوزیشن بینچوں میں اتحاد کا کوئی بنیاد نہیں ہوتی. بعد میں ان کو پھر لیڈر آف دا اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مشترکات کی بنیاد پر اپوزیشن کو اکٹھے بٹھائے، مشاورت کرے، معاملات میں شراکت داری ہو آپس میں، تب جا کر اپوزیشن ایک مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے. تو یہاں پر اس کا فقدان تھا، اور پارلیمنٹ کے اندر اس کے نقصانات کو ہم دیکھ رہے تھے. تو یہ ہم نے ان کو تجویز دی ہے کہ بھئی پارلیمنٹ کے اندر تو کم از کم ان چیزوں پر نظر رکھیں. اتنی بڑی خرابی کر دی ہے انہوں نے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا، نہ کوئی بحث ہے اس کے اوپر، نہ کوئی. اور 1 منٹ کے اندر اندر وہ قانون سینٹ میں چلا گیا، اور میرے خیال میں آدھے گھنٹے کے سارا کچھ تمام ہو گیا. خیر خیریت ہو گئی، اور ہم خوش ہیں کہ ہم نے واک آؤٹ کر لیا. تو ان کے لیے ضرورت تھی کہ ہم اپوزیشن کا ایک مربوط کوئی نظام اندر بنائیں، تاکہ ہم ایک کچھ معاملات پر کم از کم اسمبلی میں قانون سازیاں ہوتی ہیں. پھر بھلا ہم واک آؤٹ کریں، ہم بائیکاٹ کریں، ہم جھگڑا کریں، ہم اختلاف رائے کریں، ہم ووٹ مخالفت میں ڈالیں، کچھ تو ہم حکومت کو مجبور کریں کہ ہماری بات سنی جائے. تو یہ جو اب آج کل میٹنگیں ہماری ہو رہی ہیں وہ اس حوالے سے چل رہی ہیں. تو مجھے آج کے اس اجلاس سے یہ موقع مل رہا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھ لی ہیں. ان کو سیاسی جماعتیں بھی بری لگتی ہیں اور کہتے ہیں ہارڈ سٹیٹ ہونی چاہیے، ہارڈ سٹیٹ، سخت حکومت.
بھائی سخت حکومت بھی تم مسلمان ہو. ہمارے دین اسلام میں سیاست اور حکومت دونوں کے لیے یہ اصول طے کیا گیا ہے کہ التعامل بین اللطف والعنف، سختی اور نرمی کے درمیان کے رویوں کا نام سیاست ہے اور اس کا نام حکومت ہے. بالکل بھی اگر سخت نظام آپ چلائیں گے تو گھٹن پیدا ہو جائے گا اور لوگ متنفر ہو جائیں گے. اور اگر بالکل بھی آپ نرمی کریں گے تو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، بدنظمی آ جاتی ہے. تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ ماڈریٹ بنیں، یعنی اعتدال پسند بنیں. تو اس اعتدال پسندی کا اعلان تو قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک میانہ رو امت بنایا ہے. تو یہاں پر بھی ایک شخص کے خیالات چلتے ہیں، شورائیت نہیں ہے. تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے سپہ سالار سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر سپہ سالار ہیں تو اس منصب کے حوالے سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے کچھ رہنمائی لے لیں. غزوہ احد پر جانے کے لیے مشاورت ہوئی تھی اور نوجوان اکثریت انہوں نے کہا جی ہم میدان میں جا کے لڑیں گے، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے نہیں تھی. لیکن اکثریت کی مان لیا اور کہا چلو چلتے ہیں. پھر جب نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہو گئے، آپ کو خود زخم آئے، آپ کو غار میں پناہ لینی پڑی. تو میں جو اپنے طور پر سوچتا ہوں کہ یہ منظر دیکھ کر بتقاضائے بشریت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کرب سے گزرے ہوں گے وہ. اور امکان ہے کہ ان کو یہ بھی خیال آیا کہ میں نے ان سے مشورہ کیوں کیا، میں تو خود پیغمبر ہوں، جو میں فیصلہ کروں ان کو ماننا پڑے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحی اتارے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہاں صحابہ کرام کی سفارش ہو رہی ہے. اس سے مبارک جماعت کائنات میں اور ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سفارش کر رہے ہیں ان کی کہ ہم نے تو آپ کو ان کے لیے نرم پیدا کیا ہے. اگر آپ سخت رویوں والے ہوتے تو یہ تو آپ سے بھاگ جاتے. کون آپ کے سامنے صاف بات کرتا؟ ادھر ادھر بکھر جاتے. آپ کے نور اور آپ کے برکات سے محروم رہ جاتے، آپ کی تعلیمات سے محروم رہ جاتے. اب ایسا کرو کہ ان کو معاف بھی کر دو، ان کے لیے بخشش بھی مانگو اور ان سے مشورہ بھی کیا کرو. تو ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن سے اور رسول اللہ کے تعلیمات سے رہنمائی لیں اور اس پر عمل کریں. یہاں میں طاقتور ہوں اور بس جب طاقتور ہوں تو پھر میں جیسے چاہوں کروں، تو یہ نہیں چلے گا. تو ہمیں رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی. آج مغرب ہمیں کہتا ہے اعتدال، جبکہ اعتدال کی اولین تعلیم قرآن کریم نے دی ہے. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اسلامی امت اور مسلمانوں کو اور مذہبی لوگوں کو آج شدت پسند اور انتہا پسند کہا جا رہا ہے.
تو ایسے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. کیا مغربی دنیا میں وہ لوگ نہیں ہیں جو مسلح جنگ لڑتے رہے ہیں؟ لیکن اس کا ذکر نہیں ہوگا. اسرائیل کیا مظالم کر رہا ہے، فلسطینیوں کا کیا قتل عام ہوا، اس کا ذکر نہیں ہوگا. فلسطینیوں پر الزام لگے گا تمہیں غیر مسلح کرنا ہے. بھئی ناجائز حکومت کو غیر مسلح کرو، ظالم حکومت کو سزا دو. اگر 2 شہروں میں تشدد کے واقعات کے نتیجے میں صدام حسین کو پھانسی لگائی جا سکتی ہے تو پھر نیتنیاہو پر کیوں مقدمہ نہیں چل سکتا؟ اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو ملزم بھی قرار دیا، اور اس کے باوجود پوری دنیا کے دورے کر رہا ہے. امریکہ 20 سال تک اور ناٹو 20 سال تک افغانستان میں بمباریاں کرتا رہا. کوئی نہیں کہتا کہ بھئی یہ ظلم کیوں کیا گیا، ہم تو امن کے لیے آئے ہیں، دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. بھئی آپ ایک ملک پر بمباری کر رہے ہیں. اور پاکستان میں نہیں ٹھہر سکا، اس نے بھی تمام پالیسی تبدیل کر دی، یو ٹرن لے لیا، امریکہ کا اتحادی بن گیا. اور ابھی تک ہم اس کے اتحادی ہیں. اور ڈالر لے رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف لڑائی کی قیمت وصول کر رہے ہیں. تو کیا دہشت گردی ختم ہو گئی؟ آپ اور ہم جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے پورے طول و عرض پہ آپ ذرا نظر ڈال لیں، کہیں پر امن ہے؟ اور صرف بدامنی کی بات نہیں کر رہا، بدامنی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ حکومتی رٹ ختم ہو رہی ہے. پولیس کا چین آف کمانڈ ٹوٹ گیا ہے. لکی مروت میں، بنو میں اور ٹانک میں پولیس جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے، اور اس نے اپنے امن کمیٹیاں بنا لی ہیں، اور وہ وردی بھی نہیں پہن رہے، اور کانسٹیبل جو ہے وہ خود اپنا نظام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. نہ کوئی ڈی پی او کا آرڈر چلتا ہے، نہ کوئی ڈی آئی جی کا آرڈر چلتا ہے، نہ کوئی آئی جی کا آرڈر چلتا ہے. اور آپ کو میں لطیفہ بتاؤں، پرسوں ترسوں ہمارے بنو کے ڈی آئی جی کی جو سیکورٹی ہے وہ ایک کانسٹیبل نے کلوز کی ہے. ایک کانسٹیبل نے آرڈر دیا کہ سب یہ ڈیوٹی چھوڑ آ جاؤ واپس. یہ حالت ہے ہماری. جی ظاہر ہے. اب اس حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. کب تک ہم یہ زندگی اس طرح گزارتے رہیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کریں گے، ہم ٹھیک کریں گے، ہم لڑیں گے؟ وہ ایک چڑیا ہے، وہ کہتا ہے بلوچستان کے لیے تو ایک تھانے دار کی مار ہے بس. وہ تمہارے تھانے داروں کا کیا حشر کر دیا، تمہارے تھانوں کا کیا حشر کر دیا. کچھ تو حقائق کی طرف جاؤ. تو جب ہم حقائق کی طرف جائیں گے تو پھر ہم اس کے بعد مشاورت تو ہونا. اب شہباز شریف بیچارہ وزیر اعظم ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، اور اگر وہ قابل قبول ہوگا تو آرمی چیف کو ساتھ لے کر جائے گا، ورنہ شاید اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں ملائے. بھئی تم باہر جاؤ، تمہیں کوئی عزت دے، ہم اس کو پاکستان کی عزت کہیں گے. لیکن آپ کے ملک کے اندر کی سرزمین خون سے سرخ ہے، اور تم باہر دنیا میں ریڈ کارپیٹس کو انجوائے کر رہے ہو،
کوئی احساس نہیں ہے آپ کو؟ اسی پہ گزارا کر رہے ہو کہ فلاں ملک پہ آپ اتر رہے ہیں، ریڈ کارپٹ پہ جا رہے ہیں، آپ کا استقبال ہو رہا ہے، بادشاہ آپ کا استقبال کر رہا ہے، فلاں، یہ ساری چیزیں. ہاں اگر کوئی جائز کام ہے، اگر آپ نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، جمعیت نے سپورٹ کیا. اگر اس میں ترکی شامل ہو گیا، ہم سپورٹ کرتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے ایک اسلامی بلاک کا قیام. اگر اور اسلامی ممالک بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ در حقیقت اس طرف ایک قدم ہے کہ اسلامی دنیا امریکہ پر اپنا انحصار ختم کر دے اور باہمی اپنی قوت کو مجتمع کرے. تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم نے تو اختلاف نہیں کیا. اختلاف برائے اختلاف نہیں ہو رہا، ورنہ ہم یہاں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ تو نمائندے ہی نہیں ہیں پاکستان کے، آپ کی حکومت تو جعلی ہے. اور واقعی جعلی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور پھر اقلیت حکومت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے، صرف آئینی عہدے لیے ہوئے ہے. گلگت میں الیکشن ہے، ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، مقابلہ ہے ان کا. کشمیر میں الیکشن ہے، ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، بھرپور بول رہے ہیں. اور اسمبلی میں آ کر بیٹھتے ہیں تو پہلے اختلاف کرتے ہیں، پھر جب ووٹ کا وقت آتا ہے وہی کہ نا مارچے غار تا وردین داس دسی کئی پچھے کل غار تا نودن نیخشی نچے غار تا نوتے دو وخرانین بیدوالا نیخ زی فیولا رشی. تو اس قسم کی ایک سیاست ہے جو ملک کے اندر چل رہی ہے، ایک جبر کا ماحول ہے، اور ہم اس ماحول کے اندر وقت گزار رہے ہیں. حضرت اسلام میں جبر کی کوئی اجازت نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی مجاب. ان 6 میں ایک ہے المتسلط بالجبروت، یعز من اذلہ اللہ ویذل من اعزہ اللہ. جو طاقت کی بنیاد پر مسلط ہوتا ہے، قوم کی مرضی نہیں ہے، طاقت کی بنیاد پر جو قوم پر مسلط ہوگا اور عزت والوں کو بھی عزت کرے گا. جیسے ابھی 2-4 روز پہلے بلوچستان سے معززین بلائے گئے، اور یہاں پر جو ہماری مقتدرہ نے ان سے خطاب کی اور گفتگو کی جو انتہائی توہین آمیز تھی. تم باعزت لوگوں کو ذلیل کرو گے، اور جو 2% کے لوگ نہیں ہیں وہ ہمارے وزراء اور منسٹر پر حکومت کریں گے. یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اپنی مرضی کے اور اپنے جو آپ کے وفادار ہو سکتے ہیں وہ قابل انعام ہیں، اگر پاکستان کا وفادار ہے تو وہ غدار ہے. تو یہی سیاست تو انگریز کی تھی کہ انگریز کا وفادار کو وفادار کہا جاتا تھا، ہندوستان کے وفادار کو غدار کہا جاتا تھا. آج وہی رویے ہمارے ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. نہ حکمرانوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہمارے ملک کے نظام میں کوئی بہتری آ رہی ہے. سی پیک کا پورا علاقہ جو ہے اس وقت مسلح گروہوں کے ہاتھ میں ہے، وہاں گوادر تک. اور اب نیا بحث شدہ کہ ہم صوبے بنائیں گے. میں نے کہا کوئی عقل بھی ہے تمہارے اندر؟ کمبختو سوچو تو صحیح. ایک گھر ہے، اس کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی ہے، دوسرے حصے میں آگ لگی ہوئی ہے. کیا اس ماحول میں بھائی بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیے ذرا مکان گھر جو ہے اس کو تقسیم کر لیں؟
ان شعلوں کے اندر آپ صوبوں کی بات کر رہے ہیں. صوبے بنتے رہتے ہیں، دنیا میں بھی بنتے ہیں، انڈیا میں بھی بنتے ہیں، لیکن نہ ماحول اس وقت موجود ہے نہ تیاری ہے. بس ایک ادارے اور ایک ادارے کے سربراہ کی خواہش ہے اور وہ جبراً قوم پر مسلط کر رہا ہے. تو ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ فاٹا انضمام پر ہم چیخ رہے تھے کہ وقت نہیں ہے، ابھی تم تیار نہیں ہو، ماحول نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں، بن کے رہے گا. تو مجھے تو اس وقت بھی پتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا. تو میں کیسے کہوں گا کہ آج صوبوں کی تقسیم اور ملک کے اندر یہ افراتفری، اس کے لیے بیرونی دباؤ نہیں ہوگا، اور تم خود اتنے تکڑے ہو کہ ملک کے اندر یہ رسک لے رہے ہو. اور صوبوں کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اصولی طور پر یونٹ بنتے ہیں اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، اس لیے کہ 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ آئینی طور پر طے ہوا کہ محصولات میں صوبوں کے حصے میں اضافہ کیا جا سکے گا اور کمی نہیں کی جا سکے گی. اور اس وقت شاید 49% محصولات کے صوبوں کے لیے تھا، بڑھتے بڑھتے شاید 56-57% تک پہنچ. یہ ہے وہ چیز جس کے لیے وہ صوبوں کو توڑنا چاہتے ہیں، تاکہ اثر نو ہم نیا NFC ایوارڈ کریں گے. اور پختو کے وہی وہ سپگی دی پارے ٹول برستانو سوزاو. تو ایک اس چیز کے لیے، اور دوسرا یہ کہ جو صوبوں کے اندر معدنی ذخائر ہیں ان پر صوبوں کے عوام کا حق ہے. 18ویں ترمیم کے تحت وہ صوبوں کی ملکیت ہے. ان معدنی ذخائر کے لیے وہ ہمارے قبائل کو، ہمارے صوبوں کے عوام کو، عام آدمی کو مالک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. ان دو مقاصد کے لیے صوبوں کو تقسیم کرنا بڑا ناگزیر ہو گیا ہے، بڑا ناگزیر ہو گیا ہے. تو ہم نہیں ایسی چیز کی حمایت کر سکتے، اور نہیں آپ کی بس میں ہے کہ آپ جبراً قوم کے اوپر فیصلے مسلط کریں گے اور ہم اس کو مانتے رہیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ بلوچستان میں آپ کے ریٹ نہیں ہے، ہنا اوڑک اور اس کے پہاڑ یہ چھاونی کے بالکل اوپر ہے، اور وہاں لوگ چڑھ گئے اور لوگوں کو شہید کیا. زیارت میں یہی ہوا. آج جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کا جو اجلاس کراچی میں ہو رہا تھا، وہ بلوچستان کی جماعت کی درخواست پر پشاور میں لایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی نہیں پہنچ سکتے، ہمارے راستے نہیں ہیں اس قابل. کبھی ہم نے آج تک کسی جماعت نے اس حوالے سے کوئی عذر نہیں پیش کیا. میں خود پورے بلوچستان میں پھرا ہوں، ایک گاڑی کے اندر پھرتا رہا ہوں. مکران تک گیا ہوں، تربت تک گیا ہوں، پنجگور تک گیا ہوں، پسلی تک گیا ہوں، گوادر تک گیا ہوں. آج وہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کراچی کوئٹہ شاہراہ غیر محفوظ ہے. ہمارے ہاں کے شاہراہوں پر گھنٹوں گھنٹوں کے ناکے لگے ہوتے ہیں. ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں ٹھنڈی زمین تو دو،
ہمیں امن تو دو. تو صوبوں کے حوالے سے بھی ہم ان کو خیر خواہانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس وقت صوبوں کو توڑنا، اس کے نئے صوبوں میں تبدیل کرنا، اور پھر لوگوں کو لالچ دیتے ہیں کہ پھر آپ کی حکومت ہوگی، تو پھر آپ کی حکومت ہوگی، تو پھر آپ کی حکومت ہوگی. جیسے ہم حکومت کے بھوکے ہیں، ایک شہر کی حکومت صحیح لیکن مل جائے ہمیں. لیکن میرے خیال میں نہ تیری حکومت ہوگی نہ میری حکومت ہوگی، کسی اور کی ہوگی. تو ان مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں. بلوچ علاقوں میں خون ریزی ہو رہی ہے، جنگ ہے. پشتون علاقوں میں جنگ ہے، خیبر پختونخوا میں جنگ ہے. کشمیر میں راولا کوٹ میں 3 مہینے ہو گئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، یہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا مقاصد ہے؟ رفتہ رفتہ اس میں ان عناصر کو غلبہ مل رہا ہے جو خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں. جذبات میں تبدیلی آ رہی ہے. کیا مقصد ہے؟ کیا اس ملک کو توڑنا ہے؟ یہ کہنا کہ ہم ملک کے محافظ ہیں، کسی کا باپ بھی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، مانتے ہیں. آپ بڑے طاقتور ہیں. لیکن مجھے یاد ہے، اور شاید کوئی بزرگ ایسے ہوں جو ان کو بھی یاد ہو، جب دسمبر 1971 میں ہتھیار ڈھالنے سے 1 دن پہلے جنرل یحییٰ خان نے قوم سے خطاب کیا اور کہا ہم لڑیں گے، گلی گلی میں لڑیں گے، صحراؤں میں لڑیں گے، کھیتوں میں لڑیں گے، کارخانوں میں لڑیں گے، پہاڑوں میں لڑیں گے، اور لڑیں گے، اور ان کے خلاف ہم جنگ لڑیں گے. ہتھیار پھینک دیا. تو یہ بڑے بڑے بول تو ہم نے اس وقت بھی سنے ہیں. ملک کو اور عوام کو کیوں امتحان میں ڈال رہے ہو؟ کیوں مزے لے رہے ہو جب آپ کی پبلک اس کرب سے گزر رہی ہے؟ اور آج 2026 ہے. 1979 میں جب افغانستان میں انقلاب آیا اور جنگ شروع ہوئی، اب آپ بتائیں کہ 45-46 سال ہو رہے ہیں، ایک ہی خط کے اوپر اتنے نصف صدی کے قریب خون بہہ رہا ہے. اس طرح کا خون جب بہتا ہے تو پھر وہ جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے. تو پھر ہمیں اپنے ارادوں سے آگاہ تو کر دیجئے. ہم تو سہ رہے ہیں اور سہتے رہیں گے، چلتا رہے گا معاملہ. چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم. اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث ہے، معذور ہیں ہم. للکار ہے، للکار ہے. یار نعرہ لگاؤ نا، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ قائد جمعیت شعر پڑھ رہے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. قائد نے کہا تھا مفاہمت نہ سکھا، جبر ناتوا سے مجھے، جبر ناروا سے مجھے، یہ سر بطف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. جسم پر قید ہے، جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تعزیریں ہیں. اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں. مجھے بات تو پوری کرنا. جسم پہ قید ہے، جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تعزیریں ہیں. اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں.
زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں. تو ان حالات سے ہم نے لڑنا ہے، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں. عرصہ دہر کی جھلسی ہوئی ویرانی میں ہم کو رہنا ہے، کہ یوں ہی تو نہیں رہنا ہے. عرصہ دہر کی جھلسی ہوئی ویرانی میں ہم کو رہنا ہے، پہ یوں ہی تو نہیں رہنا ہے. اجنبی ہاتھوں کا بے نام گراں بار ستم آج سہنا ہے، ہمیشہ تو نہیں سہنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز جی اب ذرا میں عرض کروں آپ سے کہ 15 اکتوبر کو ملتان میں مفتی محمود کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا گیا ہے، اور 19، 20، 21 مارچ 2027 کو سکھر میں امن عالم کانفرنس کا انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے. بہت بڑی کانفرنس ہوگی انشاءاللہ. تو آپ حضرات بھی اس سے باخبر رہیں، پورے قوم کو بھی باخبر بنائیں، اور اس کے لیے پوری تحریک کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ العزیز ہم عوام سے جائیں گے، عوام سے ملیں گے، اور اگر آپ غلط بات قوم سے کہتے ہیں، ایک جھوٹا بیانیہ قوم سے کہتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم سچا بیانیہ قوم تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ وہ چلے گا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے. بہت شکریہ آپ حضرات کا.